اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے آنورڈ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ فہم عطا کیا، ہمارے دل میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقصد کے لیے ثابت قدم رکھے اور اس سے جو نفع ہیں دنیا کے بھی اور قیامت کے دن کے بھی، آخرت کے دن بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، نصیب فرمائے، اور خاص کر ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی غالباً 126 یا 127 سے لے کے 134 تک، ان آیات میں جو اہم موضوع گزرا تھا وہ تو یہی تھا کہ ایک ایکسپلینیشن سورہ نساء کی ہی شروع کی آیات میں سے کچھ آیات کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیاں جن کی کوئی کفالت کرتا ہے اس سے نکاح کرنے سے کچھ وجوہات یا کچھ کنڈیشنز لگا کر منع کیا، یا اس سے رکنے کا، یا اس سے تو اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ پچھلی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ تم ان کا حق ادا نہیں کرتے، اور یہ لالچ میں کہ ان کو حق میں نہیں دینا پڑے گا، یا ان کی جائیداد جو ہے وہ غبن کر لیں گے اس میں، یا بعد میں ان کے ساتھ جس طرح سے مرضی سلوک کریں، کوئی ان کا پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے معاملات تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور اگر ایسے معاملات نہیں اور تمہیں یقین ہے کہ تم انصاف کر سکو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد جو اہم موضوعات تھے ان میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والے افراد جو ہیں ان کے لیے کچھ ہدایات تھیں کہ کس طرح سے حسن سلوک کر کے ساری بیویوں کے درمیان جہاں تک ممکن ہو انصاف کر سکو۔ دلی معاملات میں تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی انصاف کر سکے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی حیات مبارکہ سے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کے معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے معاملات میں، وقت دینے کے معاملات میں، ضروریات پورے کرنے کے معاملات میں، رہنے سہنے کے حساب سے جہاں تک بھی ممکن ہو سب بیویوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف ایسا جھک جائے کہ دوسری جو ہے وہ بیچ میں لٹک کر رہ جائے۔ تو اس طرح کے کچھ ہدایات تھی جو بہت اہم تھی ان لوگوں کے لیے جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور یقیناً جب تک اس بات کی پوری گارنٹی نہ ہو، یا جب تک اس بات کی پوری تسلی نہ ہو، یا پورا ایک کانفیڈنس نہ ہو کہ یہ پوری طرح سے وہ جہاں تک ممکن ہو انصاف کر پائے گا، تو اگر یہ گارنٹی نہ ہو، گارنٹی مطلب اگر یہ یقین نہ ہو کہ انصاف نہیں کر پائے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک ہی شادی پر اکتفا کرے۔ اور عورتوں کے لیے خاص کر کل بعد میں ڈسکشن میں بھی ذکر ہوا کہ مردوں کی دوسری شادی یا ان کو دوسری یا تیسری بیوی کرنے کی جو عورتوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے، اس ضمن میں بھی کچھ اہم معاملات ہیں۔ ایک سسٹر نے ہماری ذکر بھی کیا قیامت کے احوال کے بارے میں، تو اس ضمن میں بھی مردوں کو چاہیے کہ وہ انصاف پر قائم رہنے کی کوشش کریں،
اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے معاملات رکھیں اپنے مردوں کے ساتھ کہ ان کے لیے ممکن ہو سکے کہ اگر کہیں پر کوئی ڈیزرونگ خاتون ایسی ہیں، کوئی بیوہ ہے یا یتیم ہے یا اس طرح کے معاملات، تو ان کی بھی کسی طریقے سے مدد ہو سکے تاکہ آخرت میں بھی آپ اس عمل کا حصہ جو ہے وہ لے سکیں۔ اور اس کے بعد جو کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 134 جو تھی، آیت نمبر 134، ہاں، یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم تھی آج ہمارے سمجھنے کے لیے کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا کا بدلہ اسے ملے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے۔ اگر تم دنیا کی خواہش کرتے رہتے ہو تو تمہیں دنیا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں، جب بھی ہم اللہ سے طلب کریں، تو دنیا کے معاملات، دنیا کا رزق یا دنیا کی آسائشیں یا دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ہم آخرت کو ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگے، آخرت کی آسانی کو، آخرت میں کامیابی کو، آخرت میں مطلب جنت کے حصول کو ضرور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں، تو اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں کہ وہ ہدایت بھی دے، رہنمائی بھی کرے اور اپنے خاص فضل و کرم سے کامیاب بندوں میں بھی شمار کرے۔ تو جب بھی ہم مانگے اس دنیا کے لیے تو ضرور اور ضرور آخرت کے لیے بھی اس میں دعا میں حصہ رکھیں، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی در حقیقت اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں تو انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، چاہے جس طرح سے بھی ہو، اپنی زندگی کے چند سال جو ہیں جتنے بھی 20 30 40 50 60 70 یا 80 سال وہ گزار کر آگے چلے ہی جائے گا، لیکن آخری جو ابدی زندگی ہے اس کو خاص کر اپنی دعاؤں میں سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں آسانی اور اس میں کامیابی جو ہے اس کو طلب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 135 کی طرف، 135۔ اب اگلی جو کچھ آیات ہیں ان میں اشارہ ہے منافقین کی طرف۔ منافقین جس کا بہت زیادہ تذکرہ ہم کر چکے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، اور پھر سورہ نساء میں بھی کچھ جگہوں پر ان کے بارے میں ذکر ہوا۔ منافقین کے بارے میں 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے یا اسلام کے دشمن تھے، آج بھی ہیں۔ ان میں ایک مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، جو بتوں کی یا دوسری چیزوں کی عبادت کرنے والے ہیں، مشرکین، شرک کرنے والے جسے کہتے ہیں۔ دوسرے اہل کتاب جس میں یہودی اور نصارہ عیسائی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور تیسری جو سب سے ڈینجرس کیٹیگری ہے اسلام کے دشمن یا مسلمانوں کے یا مومنوں کے دشمن کی، وہ ہے منافقین کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ منافقین جو ہیں، دوسرے جو کیٹیگریز ہیں، مشرک اور اہل کتاب جو دوسرے ہیں، وہ تو اپوزٹ سائیڈ میں کھڑے ہیں، سامنے سائیڈ میں کھڑے ہو کر وار کرتے ہیں، کھل کر ہمیں پتا ہے کہ وہ دشمن ہے۔ لیکن منافق ایسے لوگ ہیں، یا ایک ایسی کیٹیگری ہے جو ہماری اپنی ہی صفوں میں موجود ہے، جو ہمارے اپنے ہی درمیان موجود ہوتی ہے، اور اس منافق کو پہچاننا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک یہ بھی ریزن ہے کہ منافق ظاہری طور پر کلمہ گو ہوتا ہے، اور کلمہ گو ہونے کی وجہ سے اس کو مسلمان، قانونی طور پر اس کو مسلمان ہونے کا سٹیٹس حاصل ہے، اس کو مسلمان ہونے کی ساری سہولیات حاصل ہیں، اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کسی کو، خاص کر آج کے دور میں کسی کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگا دینا جو ہے یہ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ امر ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہری طور پر جو بھی ہمیں مطلب نظر آتا ہے کلمہ گو، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کلمہ پڑھنے کی نصیب طاقت دی ہے تو انشاءاللہ ہدایت بھی اسے عطا فرمائے گا۔ ہاں البتہ ضرور آج کے معاملات میں یا آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کسی پر منافقت کا فتویٰ لگانے کی بجائے
اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہے یا اس کے قول و فعل میں کچھ تضاد ہے یا وہ معاملات کو اس اچھی طرح سے لے کر نہیں چلتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کو ہم بجائے اس کے کہ منافق اور کافر اور اس طرح کے القابات سے نوازیں، اس کو ہم کمزور عقیدہ رکھنے والا یا اس کے یا مطلب تھوڑی سی اصلاح کے درکار ہے، ایسے شخص کے لیے اس طرح کا اپنا رویہ بھی رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ صحیح راستے پر آ جائے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں کہ مطلب میل جول جو ہے وہی بگڑ جائے اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، خاص کر آج کے دور میں جو مختلف مسلک کے لوگ ہیں اور مختلف علماء جو ہیں ماشاءاللہ وہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے فرقوں کے بارے میں یا دوسرے جو مسلمان ہی ہیں کلمہ گو ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں، ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے اگر کسی میں کوئی کمی بیشی ہے، اگر کسی میں کوئی ایمان کی کمزوری ہے یا اگر کسی میں کوئی ایسا عمل ہے جو اس کو دین سے دور کرتا ہے یا اللہ کے عذاب کی طرف اس کو لے جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اس کو راہ راست پر لانے کی اپنی حد تک یا اپنے وسائل کے مطابق کچھ ممکن کوشش جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید میں ذکر کیا مشرک لوگوں کے بارے میں، مشرک لوگوں کے یا اہل کتاب کے یا منافقین کے بارے میں مختلف ان کے رویے ذکر کیے، ان کی خصلتیں ذکر کی، ان کے دل کے جو خواہشات تھیں ان کا ذکر کیا، وہ ان کے جو مطلب کردار تھا اس وقت کے معاشرے میں اس کا ذکر کیا، تو اس کا ذکر سارا کچھ جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ صرف ہم ناول کی طرح یا ایک کہانی کی طرح اس کو پڑھ گزریں اور ترجمہ کر کے اس کو بس بھول جائیں، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا، اپنے حالات کا، اپنے کردار کا، اپنے معاملات کا، اپنی نیتوں کو اور خواہشوں کا تقابلہ ضرور کریں ان کے ساتھ، کہ کہیں ان کے جو معاملات ایسے بگڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ دتکارے گئے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے، جس کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس امت کو پیچھے کر کے مسلمان امت کو یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کیا گیا، تو کہیں وہ معاملات ہمارے اندر یا ہماری سوسائٹی میں یا خاص کر ہماری اپنی نفس میں، ہماری اپنی ذات میں تو موجود نہیں۔ اگر وہ ہماری اپنی ذات میں سب سے پہلے یا اپنے خاندان میں یا اپنی سوسائٹی میں موجود ہیں تو ان کو پھر ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان کو پھر سد باب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کا ایک مقصد جو انتہائی اہم آج ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا تقابلہ کریں، ان کا جائزہ لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کے بارے میں یا مشرکین کے بارے میں یا دوسرے اہل کتاب کے بارے میں ان کے کردار اور ان کے جو منافقت تھی اس کے بارے میں جو ذکر کیا، اس کو اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات یا اپنے معاملات کے ساتھ کمپیریزن اس کا ضرور کریں، تاکہ ہمیں مزید وضاحت ہو جائے کہ ہاں یہ والے معاملات جو ہیں یہ تو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگوں کے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، تو ہمیں پھر آسانی ہوگی ان کو سمجھ کر ان کی اصلاح کرنے کی۔ بہرحال اگلی آیات میں ہم جب پڑھیں گے منافقین کے بارے میں تو اس میں ہمیں مطلب بہت زیادہ ہم نے پڑھ چکے، تو مجھے امید ہے کہ بہت آسانی سے ہم اس کو کور بھی کریں گے اور ہم اپنی زندگی یا اپنے معاملات کا تقابلہ جو ہے وہ بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ ہم ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم دی، علم دیا، جتنی بھی ہم کوشش کر سکیں، کوشش کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکلز ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو جب ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے تو یقیناً ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ سب لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ، قوامین قوی قائم رہنے والے، قوت کے ساتھ ڈٹے رہنے والے، قائم رہنے والے،
بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو تم سب انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے ہو جاؤ اور گواہی دینے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اس آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور اگرچہ اپنے آپ کے خلاف یا اپنے آپ پر ہی کوئی گواہی نہ ہو، اللہ کے تم سب قائم رہتے ہوئے انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تم سب انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ گواہی جو ہے وہ آپ کے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں ہوں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی جو ہے وہ آپ کے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین کے، یا وَالْأَقْرَبِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کے، چاہے وہ گواہی جو ہے وہ تمہارے اپنے خلاف چلی جائے، چاہے تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اب قوامین بالقسط شہداء للہ، سب قائم رہتے ہوئے انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اب انصاف پر قائم رہتے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ اور گواہی دینے والے کا تو مطلب پتہ ہے ہم کو کہ شہادت دینا جو ہمیں پتہ ہے حق بات کا، جو ہمیں حق پتہ ہے، جو ہمیں سچ پتہ ہے، جو ہمیں حقیقت کا علم ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا، اس کا اظہار کرنا دوسرے کے سامنے، یہ گواہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، عدالتوں میں گواہی دینا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز ہے، آپ کے مشاہدے میں، آپ کے نالج میں ایسی کوئی چیز ہے جو سچ ہے، وہ سچ کو جج کے سامنے یا وکیل کے سامنے یا دوسرے افراد کے سامنے پیش کرنا کہ یہ واقعہ حقیقتاً اس طرح سے ہوا تھا، یہ عام مفہوم ہے گواہی دینے کا، اور تقریباً یہی مفہوم ہے تقریباً ہر طرح کے معاملات میں۔ اب ایمان انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دینا، ٹھیک ہے۔ اب انصاف پر قائم رہنا کیا ہے؟ جب ہم ایمان لے آئے تو ہم نے بہت سارے معاملات میں قولی طور پر اقرار کر لیا کہ اللہ کی وحدانیت سب سے پہلے، اس کے بعد اللہ کے نبیوں، رسولوں، کتابوں، فرشتوں، آخرت پر ایمان کے سارے جو تقاضے ہیں جو قولی طور پر ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پریکٹیکلی، جب آپ کو قولی طور پر یا آپ کو روحانی طور پر یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب حق اور سچ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، اس کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں ہدایات اور رہنمائیاں دی ہیں ان کی اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی، وہ ساری کی ساری حق اور سچ ہیں، تو پھر اس کا اظہار کرنا اپنے عمل سے، اس کا اظہار کرنا اپنے مطلب اپنے کردار سے، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنی جو شخصیت ہے کسی انسان کی، اس کا ریفلیکشن جو ہے اس میں اسلام کا یا دین کا یا اس کے ایمان کا ریفلیکشن ہے۔ تو یہ ہے انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دینا۔ یہ گواہی جو ہے مختلف طرح کے معاملات میں ہے، اپنے معاملات جو ہم دوسروں کے ساتھ چلاتے ہیں، روزمرہ کے لین دین کے معاملات ہیں، یا رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، مطلب میل جول رکھنے کے یا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے، اپنے بچوں کی تربیت کے، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان پر انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی رزق اور روزی جو ہے اس کو حلال کرنا ہے، پھر اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ وہ، تو یہ سارا انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو عام فہم معنوں میں جو گواہی کے معاملات ہیں کہ اگر معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ سچ ہو۔ اگر صحیح معنوں میں، عام فہم معنوں میں جو گواہی دینے والے ہیں تو وہ گواہی اگر دے رہے ہیں کسی کے لیے تو وہ گواہی جو ہے وہ بھی انصاف پر، حق اور سچ پر قائم ہو۔ تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں یہاں پر ذکر کیا کہ آپ اپنے نفس میں
پوری طرح سے انصاف پر قائم رکھتے ہوئے جو تمہارا ایمان ہے، جس پر تم ایمان لائے ہو، جس پر تم یقین رکھتے ہو، اس کی گواہی دو اللہ کے لیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کو وہ سچ اور حق ہے، اسی پر عمل خود بھی کرنا ہے اور اسی پر دوسروں کے لیے بھی مطلب ہدایات اور عمل کرنے کے جو راہ ہے وہ اس کو ہموار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے معاملات جو ہیں حق پر قائم رہتے ہوئے وہ گواہی جو دیں گے، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہی ہو۔ بہت سارے معاملات میں ہم اپنے نفس کو قابو کر کے مطلب اللہ کے احکامات کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہو، خود سے چاہے کوئی گناہ یا کوئی زیادتی ہو گئی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو اس صورت میں بھی ہمیں اپنی پکڑ خود کرنی ہے، اور اگر ہمیں کوئی انصاف کے مطابق کوئی سزا ہم پر آتی ہے تو وہ بھی ہمیں قبول کرنی ہے۔ یہ بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہ ایک کوشش ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انصاف یا حق پر کھڑے رہنا یہ سب سے زیادہ مطلب بڑی چیز ہے، سب سے اوپر کی چیز ہے، اور یہ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ اپنے نفس کے علاوہ اگر وہ لوگ جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ والدین اور اقربین۔ اقربین میں اپنی اولاد اور بیوی بچے سب سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر حالانکہ ان کے خلاف بھی اگر جانا پڑے حق پر کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے، تو وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کی اصلاح کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ مطلب کوئی ناحق بات کر رہا ہے اور اس سے بہت زیادہ محبت ہے، اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں سمجھ آئے گی، اسی آیت کے اگلے حصے میں، کہ اس کی اصلاح کرنا جو ہے وہ تو ہمارے لیے یقیناً ہے، لیکن اس کا ناحق معاملے میں، کسی ظلم اور زیادتی کے معاملے میں کسی کا ساتھ دینا، یہ اصول کے خلاف ہے۔ یہ مطلب اللہ کے لیے جو گواہی ہے اس کے اپوزٹ ہو جائے گا، خلاف ہو جائے گا۔ تو ہمیں گواہی دینی ہے انصاف پر قائم رہتے ہیں اللہ کے لیے، چاہے وہ اپنے خلاف ہو جائے، چاہے اپنے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ چلے جائے، حق پر کھڑے رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی جو ہے وہ دینی ہے۔ ان یکن، اس کے آگے فردر اس کی ہے، ان یکن غنیًا، چاہے وہ اب حق پر قائم رہتے ہوئے گواہی دینی ہے، والدین چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، اپنے خلاف ہو، یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، یا ان یکن غنیًا، یا تمہارے سامنے کوئی امیر ہو، او فقیرن، یا کوئی فقیر، چاہے کوئی امیر سامنے ہو، چاہے کوئی فقیر یا مسکین سامنے ہو، فاللہ، تو اللہ تعالیٰ اولا بہما، زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، چاہے وہ اپوننٹ پارٹی جو ہے جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، اللہ تو زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، چاہے وہ امیر ہے یا فقیر ہے، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی شخص مالدار ہے اور مالدار ہونے کی وجہ سے اس طرف جھک جاؤ، اس کی طرف اس کے حق میں گواہی دینے لگ جاؤ، یا کوئی فقیر ہے اس کی مسکینی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چلو یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو تھوڑا سا سیف سائڈ دے دیتے ہیں یا تھوڑی سی اس کے ساتھ رعایت کر دیتے ہیں، اور اس کی غریبی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دیں یا کوئی ایسا عمل کر دیں یا کوئی ایسی گواہی دے دیں جو حق کے خلاف ہو یا کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کا احتمال ہو یا ناحق پر ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو زیادہ خیر خواہ ہوں تم سے ان دونوں کا۔ یعنی اگر تمہاری گواہی ان کے خلاف جا رہی ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ان کے خلاف اگر تمہاری گواہی جا رہی ہے لیکن وہ گواہی حق پر قائم ہے، تو پھر اگر انصاف قائم ہو گیا، اگر ان کے لیے اس دنیا میں کوئی سزا ان کے لیے جو بنتی ہے یا جو بھی ان کے معاملات جو ہیں انصاف کے مطابق انہوں نے طے کر لیے، تو اس دنیا میں اگر انہوں نے کوئی سزا پا لی یا کوئی جرمانہ ادا کر دیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس کے بدلے میں آخرت میں ان کے لیے آسانی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں ان کا ولی ہے، دوست ہے، خیر خواہ ہے۔ اگر وہ مطلب اس گواہی کے نتیجے میں اس دنیا میں سزا پا لیں گے تو آخرت میں ان کے لیے اس کی آسانی ہو جائے گی، اس سزا میں، کیونکہ اس کی سزا تو انہوں نے دنیا پہ پا لی۔ تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ خیر خواہ ہے تم سے ان کے بارے میں، تو لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حق پر قائم رہتے ہوئے، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی گواہی کو قائم رکھو۔ فلا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، الہوا،
ख्वाहिश नफ्स की, और ना तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करो। अंत आदिलू, कि तुम अदल ना कर सको अपने नफ्स की ख्वाहिश में, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात में इस तरह से ना आगे बढ़ते जाओ कि तुम अदल पर कायम ही ना रह सको। अपने नफ्स को काबू रखो इंसाफ पर कायम रहने के लिए। व इन तलवू, और अगर तुम गोल मोल बात करो, कोई ऐसी बात करो जो गैर वाज़ेह हो, मुहमल हो, जिससे जिससे बहुत ज्यादा वजाहत ना होती हो कि हक क्या है और ना हक क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, उसके दरमियान कोई ऐसी गोलमोल सी बात कर दो। अक्सर हमारे यहाँ होता है कि किसी के बारे में, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके हक में बात कर मतलब उसके हक में बात करना वाज़े तौर पर भी मुमकिन नहीं होता, तो कोई गोलमोल सी बात कर दी, जिससे ना तो वाज़े होता है कि तुम उसके साथ खड़े हो, या वाज़े हो के खिलाफ खड़े हो। यानी मुनाफिकत की एक किस्म है ये। तो अगर तुम गोल मोल बात करोगे, आओ तो रिजू, या तुम मुंह मोड़ोगे, बिल्कुल इंसाफ की तरफ, गवाही देने की तरफ आओगे ही नहीं, तो इस सूरत में फ़इन्न अल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा, तो बेशक अल्लाह ताला उस पर तो जो तुम अमल करते हो, जो भी तुम्हारे अमल है, बहुत अच्छी तरह से खबरदार है। बेशक अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों के बारे में जिसका तुम अमल करते हो, बहुत अच्छी तरह से खबरदार है। अगर तुम गवाही को छुपाओगे, या गवाही में रद्दोबदल करोगे, या गवाही में टाल मटोल करोगे, या गवाही में तहरीफ करोगे, या गवाही को इस अंदाज में पेश करोगे जिसमें सच और झूठ के दरमियान वाज़े तौर पर फ़र्क करना मुमकिन ना हो या मुश्किल हो जाए, तो ऐसे तुम्हारे ऐसे किरदार की वजह से तुम ये जान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इस दुनिया में तो तुमने किसी के साथ कोई इस तरह के मामले कर दिए, तो अल्लाह से तो तुम पर्दापोशी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला तो फिर पकड़ करने वाला भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अब अगली आयत मुनाफिकीन, प्योरली मुनाफिकीन के बारे में है, लेकिन हमें अपना जायजा जो है वो लेना है, जैसा कि तज़किरा हुआ आज की जो मजलिस के शुरू में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, आमिनू, सब ईमान ले आओ। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ईमान ले आओ, सब खुलूस दिल से ईमान ले आओ। बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला, और उस किताब पर जो उसने उतारी, आला रसूल ही, उसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये कुरान जो है, वल किताबिल्लज़ी, और उस किताब पर, अनज़ला मिन क़ब्ल, जो उससे पहले नाजिल हुई, उससे पहले की तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह जो भी थी। अब आयत के पहला हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा अहम है हमारे लिए समझने के लिए। अगर अगर उस हिस्से को या उस पॉइंट को मैं वाज़े कर पाया, तो अगली आयत हमारे लिए बहुत आसान फहम है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि, ईमान ले आओ अल्लाह पर। अब ईमान वाले भी कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए ईमान वाले, ईमान ले आओ। ईमान तो वो ऑलरेडी ले आए हैं, लेकिन पहले जो ईमान लाया उसकी बहुत सारी वजूहात, जो हमें आम तौर पर, जिसको हम इग्नोर करते हैं या जिसको हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते। हम अगर मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो हमें तो ईमान विरासत में मिल गया, हमें तो कलमा जो है वो विरासत में मिल गया। हम ईमान कब लाएंगे? अगर बाद में कोई मुसलमान हुआ, तो वो मुसलमान तो हो गया, लेकिन वो ईमान कब लाएगा? अल्लाह कह रहे हैं कि ए ईमान वाले, ईमान लेकर आओ अल्लाह पर। तो एक ईमान का हिस्सा है जो ज़ाहरी तौर पर, कौली तौर पर हम करते हैं, उसमें मुनाफिकीन भी शामिल हैं, और उसमें हम सब लोग शामिल हैं जो कलमा गो हैं, जो ज़ाहरी तौर पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कैटेगरी में फॉल करते हैं, मुसलमान होने की जितनी सहूलियात हैं वो हासिल हैं उनको। वो अपने मुआशर मामलात में, जायदाद की तकसीम के मामलात में अल्लाह ताला ने जितनी सहूलतें दी हैं उन सब को अवेल करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बदले में प्रैक्टिकली ईमान ले आओ। सिर्फ मुंह से, मुंह ज़बानी कलमा ही नहीं पढ़ना, बल्कि
پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنا، یہ صحیح در حقیقت ایمان تو وہ ہے۔ ادروائز تو مسلمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان کی حیثیت سے مسلمان معاشرے میں جینے کا حق مل جائے گا، مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ مل جائے گی، لیکن قیامت کے دن تو اصل ایمان کا امتحان ہوگا، جو اپنے عقیدے کی درستگی، اصلاح کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی طور پر جو کام کیے رہیں گے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک منافقوں کے لیے ایک اشارہ ہے کہ تم ظاہری طور پر، قولی طور پر تو تم اوپر سے تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو، لیکن دلوں سے بھی ایمان لے آؤ۔ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر جو ہم روزمرہ کے معاملات میں ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا کردار رکھتے ہیں، عملی طور پر بھی ہم مسلمانوں کا کردار اپنائیں، عملی طور پر بھی ہم اس قابل ہوں کہ ہم ہماری جو ذات ہے اس سے ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی ریفلیکشن ہو۔ تو اے ایمان والو، پریکٹیکلی طور پر ایمان لے آؤ، صرف قولی طور پر نہیں، عملی طور پر بھی، دلی طور پر بھی ایمان قبول کرو اللہ پر۔ پھر آگے ایمان کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہو کہ ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ایک رسول کی طرف، کہ یہ منافقین کے لیے خاص آیت تھی، لیکن کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ ہمیں اپنا تقابلہ ضرور کرنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں، تو ان منافقین سے کہا گیا ہے کہ تم صرف ظاہری طور پر کلمہ گو مت بنو، بلکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں موجود ہیں ان کے اوپر پریکٹیکلی ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اور اس کتاب پر جو اس پر نازل کی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، ان سب پر ایمان لے آؤ، پریکٹیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو انکار کرے گا اللہ کا، جو انکار کرے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا۔ ایمان کے جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جن کے اوپر ایمان لانا ہے، اس میں یہ انتہائی ضروری ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر، یہ ایمان لانا۔ اگر اس میں سے کسی بھی عقیدے کا، کسی بھی چیز کا ایمان جو ہے اس سے انکار کرے گا کوئی، تو کیا ہے؟ فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ایسا بھٹکا، تو یقیناً وہ ایسا بھٹکا دور کی گمراہی، فقط ضل تو یقیناً وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، تو وہ ایسا بھٹکے گا، ایسا گمراہ ہوگا کہ اس کی واپسی کا رستہ ہی ممکن نہیں رہے گا، یہ اتنی دور گمراہی میں نکل گیا کہ وہ واپس پلٹ کر آ ہی نہیں سکتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، ہم اپنے اوپر بھی لاگو کر سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ منافقین کے بارے میں ہی ہے اس وقت، یا اس وقت کے اہل کے ایمان جو ہے ان کے بارے میں ہے، اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں مختصر الفاظ میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر سے کفر کر دیا، پھر سے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر سب بڑھتے چلے گئے کفر میں، لم یکن اللہ، تو نہیں ہے اللہ، لیغفر، کہ وہ بخشے، لہم ان کو، ولا اور نہ، لیہدیہم، کہ وہ ہدایت دے گا انہیں، سبیلا، سیدھے راستے کا۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر وہ اپنے کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ یہ بہت واضح آیت ہے منافقین کے بارے میں، کہ منافقین جو ہے، ایک تو ان کا کردار اس طرح سے دوغلا پن تھا کہ صبح کو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، شام کو وہ کافروں کے ساتھ ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایک منافق جو ہے وہ کبھی اس طرف جھکتا ہے، کبھی اس طرف جھکتا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ ملتا ہے وہاں پر وہ ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ کبھی وہ ایمان لے کر آتا ہے، کبھی وہ
کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، کبھی وہ کافروں کے طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ تو اس طرح کی ڈنڈی مارنے والے افراد جو ہیں وہ اپنے کفر میں ایسا آگے بڑھتے ہیں، ایسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ ہی بخشے گا اور نہ ہی ان کے لیے ہدایت کا راستہ باقی رہے گا۔ منافقین کے علاوہ اس میں جو یہودی ہیں ان کے بارے میں بھی اکثر علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ ہے یہودیوں کے بارے میں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے یا اس طرح کے ان کے معاملات کے بارے میں، تو کس طرح سے ان کی قوم جو ہے کبھی ان کے ساتھ ملتی تھی، کبھی ان کے خلاف ہو جاتی تھی، کبھی ان کے اوپر ایمان پکا ہو جاتا تھا، کبھی وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو وہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کبھی ایمان لے کر آئے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی لائے، کبھی چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی مطلب مان کر ان کو یہاں تک مان لیا کہ اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ ایمان جو کبھی وہ ایمان لاتے ہیں، کبھی وہ کفر میں کرتے ہیں، کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، کسی چیز پر وہ ایمان لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے بارے میں بھی کچھ علماء نے یہ اشارہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ عام آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو کمزور عقیدہ رکھنے والے، آج کے دور میں منافق نہیں کہتا، جو کمزور عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو اپنے عقیدے کو یا اپنے ایمان کو یا اپنے مذہب کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، جب واٹس ایپ ان کے سامنے کھلتا ہے تو وہ پکے مومن ہو جاتے ہیں، جب وہ دنیا کے معاملات میں نکلتے ہیں وہ الٹے دوسری طرف پھرے ہوتے ہیں۔ جب کوئی دیندار بندہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس کے سامنے وہ تھوڑے سے نرم پڑے ہوتے ہیں، جب دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے کھوتے ہیں کہ جیسے ان کا دین سے لینا دینا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا اگر ہم نے آج آیات پڑھی تو، نہیں تو کل وہ آیات کور ہوں گی۔ تو آج کے معاملے میں بھی ہم ایمان کو کبھی ہم مطلب بہت اچھی طرح سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم الٹی طرف سے دوسری طرف جا کر اپنے ایمان کی، اگر میں کہوں کہ دجیاں کئی دفعہ بکھیر دیتے ہیں، تو وہ بھی زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح سے ہم اپنے جو دین کے معاملات ہیں ان کو ہم دنیا میں رکھ کر پامال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری عزت اور تکریم جو ہے ہمارے دین کے حوالے سے یا ایمان اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے آج کی دنیا میں۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، جو ایک طرف ہو گئے دوسری طرف ہو گئے، ان کا آخر نتیجہ کیا ہے کہ وہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کہ وہ گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسا آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ ہی بخشے گا اور نہ ہی ان کے لیے ایسے حالات و واقعات رہیں گے کہ وہ ہدایت پر رہیں تاکہ وہ واپس سیدھے رستے پر آ سکیں۔ بشر المنافقین، یہ یہاں پر بہت زیادہ طنز کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بشر المنافقین، بشارت سنا دے منافقوں کو، بشارت خوشخبری سنا دے منافقوں کو، بِأَنَّ اس وجہ سے کہ بے شک لہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب بشارت دے دے، خوشخبری سنا دے کیوں کہا گیا؟ ایک انسان یا کوئی شخص کسی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، مطلب جس کے چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے انسان، اگر اس کو وہ چیز ملنے کی امید ہو جائے، یا اگر آپ خبر دیں کہ جس چیز کی تم کوشش کر رہے ہو عنقریب وہ تمہیں مل جائے گی، تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر طنز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین جو ہیں ان کو اوپر بہت کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا، بہت کھلی آیات نازل کر دی، بہت کھلی ہدایات اور رہنمائیاں دے دی، بہت کھلے طریقے سے حق اور باطل جو ہے اس کو واضح کر دیا۔ اس کے باوجود وہ اگر منافق ہیں، پھر ان کو بتا دیا، منزل بھی بتا دی کہ اگر تمہارے وتیرے ایسے ہی رہے، تمہارا کردار ایسا ہی رہا تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اب وہ انجام بھی ان کے سامنے ہے، اب اس انجام کو جانتے بوجھتے ہوئے وہ اسی رستے پر چلتے رہتے ہیں، منافقت کرتے رہتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک ایسے رستے پر چل رہے ہیں
جان بوجھ کر ایسے رستے پر چل رہے ہیں جس کے آخر میں ان کو عذاب ملنے والا ہے. تو اگر وہ اپنی منزل کی طرف رواں گواں ہے اور اس کو منزل کو پانے والا ہے تو اس کے لیے تو بشارت ہوگی. تو یہ تنزیہ طور پر بھی ہے اور پریکٹیکلی بھی ہم دیکھیں کہ جو جس چیز کی کوشش کر رہا ہے اس چیز کو جب حاصل کرنے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تو اس چیز کی کوشش کی اور مجھے مل رہی ہے. تو بشارت دے دیجیے منافقوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان منافقوں کو بشارت سنا دیں, ان کو خوشخبری دے دیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. اگلی آیت بھی آج کر لیتے ہیں, پھر باقی کل انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ زینہ وہ لوگ, یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پچھلی آیات کے ساتھ. اللہ زینہ وہ لوگ, یتخذون وہ سب پکڑتے ہیں یا بناتے ہیں, الکافرین کافر کو اولیاء دوست. وہ منافقین جو ہیں یا مطلب دوغلا پن رکھنے والے, یا وہ لوگ جو مطلب اپنے کچھ ذاتی فائدے کے لیے, اپنے کچھ دنیاوی مقصد کے لیے منافق کافروں کے ساتھ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء, وہ سب لوگ جو پکڑتے ہیں یا بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست. ہمیں یاد ہوگا کہ پہلی 2-3 جگہ پہ کچھ آیات ایسی گزری ہیں سورہ بقرہ میں بھی کہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا. اس کی کچھ خاص کنڈیشن تھی جس کا ہم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پکڑتے ہیں یا بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر, مومنوں کے علاوہ مومنوں کو پس پشت ڈال کر کافروں کو جو اپنا دوست بناتے ہیں. ایبتغون, کیا وہ سب تلاش کرتے ہیں, عندہم ان کے پاس, ان کافروں کے پاس, عزت. تو کیا وہ کافروں کے پاس جن کو وہ دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر, کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ, تو بے شک عزت, للہ اللہ کے لیے ہے, جمیعاً ساری کی ساری. عزت تو ہے وہ تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, وہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ چاہے وہ کسی کو ذلیل کرے, چاہے وہ کسی کو عزت دے, یہ سب خیر تو بھلائی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اگر دوغلا پن اختیار کرنے والے یا اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی بڑھانے والے, ان کے ساتھ ان کے لیے کام کرنے والے, ان کے ہمدرد بننے والے, ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی پیروی کرنے والے, جو ایسے لوگ ہیں, کیا وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان سے وہ عزت پا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں قرآن میں بہت ساری آیات آئی ہیں کہ یہ کافر جو ہیں یہ تو کھلے دشمن ہیں, وہ تو شیطان کی پیروی کرتے ہیں, اور شیطان تو مومن کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو جو اس کی پیروی کرے گا, جو اس کے پیچھے لگے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ اس سے ان کو عزت مل جائے گی, تو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے, عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. جس کو وہ عزت دے گا, جس کو وہ ذلیل کر دے. اگر کسی کو دنیا میں ظاہری اسباب کی وجہ سے اس نے عزت دی بھی ہے تو اس کو پھر ذلت بھی ملے گی. خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اگر کسی کو دنیا میں چھوٹ ملی ہوئی ہے, دنیا میں کسی کو اللہ نے مطلب اس کی گمراہی کے باوجود, اس کے ظلم کے باوجود, زیادتیوں کے باوجود اس کو ظاہری طور پر مطلب مال و اسباب بھی ہے, اس کے پاس عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, لیکن اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے دنیا میں, تو آخرت میں تو اس کے نصیب میں ذلت ہوگی پھر. تو عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی چیز یہ عزت اور ذلت جو ہے وہ کافروں کے پاس تلاش کرتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی ایک گمراہی ہے. آج کا دن ہم یہیں پر رکتے ہیں, کل انشاءاللہ اس سے اگلی آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے, اسی موضوع پہ یا اسی سے کنیکٹڈ ہیں, تو ہم انشاءاللہ کل کور کر لیں گے. اور آئی تھنک کہ کل ہمارا یہ پارہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا, جو ہم نے
پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کا فہم عطا کرے. اگر ہمیں کہنے میں سننے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی خدا نخواستہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر رکھے، اور ہمارے لیے دنیا کے اور آخرت کے فائدے جو ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے. وما جی وقت کافی ہو گیا. اگر کسی کے پاس پوائنٹ نہیں ہے کوئی تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. سب کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے حالات میں جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وبا کی صورت میں، اور خاص کر مسلمانوں کے معاملات، جو حج کا معاملات جو کہ وہ کس طرح سے چل رہے ہیں، اور مسجدوں کے معاملات، جو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنا اچھا ایک ماحول جو ہے اسلامی ماحول اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور خاص کر ہمارے والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحم و فضل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.